بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو کیوں تخلیق فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کون کون سے خصوصیت رکھی ہے، اور مچھلی کا شرعی حکم کیا ہے، کیا تمام قسم کی مچھلی حلال ہیں یا بعض حرام ہیں اور بعض حلال۔ اور یہ بھی بیان کریں گے کہ جب ایک شخص نے حضرت مولا علی سے دریافت کیا، یا علی، مچھلی باہر کیوں نہیں آتی اور یہ پانی میں کیوں رہتی ہے، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کیوں نگل لیا تھا، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مچھلی کی دعوت کی تھی تو اس وقت کیا واقعہ پیش آیا تھا، اور اگر کوئی شخص مچھلی کو اپنی خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین محترم، مچھلی پانی میں پیدا ہونے والا مشہور جانور ہے، اور اس کی بہت ساری اقسام ہیں اور ہر قسم کا الگ الگ نام ہے۔ جس طرح کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے 1000 گروہ بنایا ہے، جن میں سے 600 پانی میں اور 400 خشکی میں بسائے ہیں۔ مچھلی کی ایک قسم کی اتنی بڑی بھی ہے کہ انسان کی نگاہ اس کی ابتدا اور انتہا کو نہیں دیکھ سکتی، اور اس قدر چھوٹی بھی ہے کہ نگاہ ان کے ادراک سے قاصر ہے۔ اور مچھلیاں پانی میں اس طرح سانس لیتی ہیں جس طرح کہ انسان اور خشکی کے دوسرے جانور ہوا میں سانس لیتے ہیں، اور مچھلی زندہ رہنے کے لیے ہوا سے بے پرواہ ہے، یعنی کہ اس کو ہوا کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن انسان اور حیوانات کے لیے ہوا ضروری ہے۔ اور امام جائز رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے کہ مچھلی اللہ تعالیٰ کی تسبیح پانی کے اندر کرتی ہے، پانی کے اوپر نہیں کرتی۔ خشکی کی ہوا جس کے پر پرندوں کی زندگی کا انحصار ہے، اگر 1 گھنٹہ بھی مچھلی پر مسلط کر دی جائے تو یہ جان سے چلی جاتی ہے۔ معزز دوستوں، ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ مچھلی کا معدہ اس کے منہ کے قریب ہونے کی وجہ سے سرد مزاج ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ بہت کھاتی ہے۔ مچھلی کے گردن نہیں ہوتی اور اس کے شکم میں ہوا بالکل داخل نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ بولتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی کے پھیپھڑے نہیں ہوتے، اور یہ بھی مشہور ہے کہ گھوڑوں کی تیلی اور اونٹ کا پتا اور شتر مرغ کے گروہ نہیں ہوتا۔ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، اس لیے چھوٹی مچھلی کنارے کے قریب کم پانی میں آ جاتی ہے، کیونکہ بڑی مچھلی کم پانی میں ٹھہر نہیں سکتی۔ اور مچھلی تیز رفتار ہوتی ہے، جس طرح کہ سانپ تیز دوڑتا ہے اسی طرح مچھلیاں بھی تیز تیرتی ہیں۔ اور بعض مچھلیاں نر مادہ کی جفتی سے پیدا ہوتی ہے اور بعض کیچڑ سے پیدا ہوتی ہے۔ مچھلیوں کے انڈوں میں نہ سفیدی ہوتی ہے نہ زردی ہوتی ہے، بلکہ ایک رنگ ہوتے ہیں۔ اور مچھلیوں میں ایک قسم وہ بھی ہے جو سانپ کی شکل میں ہوتی ہے۔ ایک مچھلی اور ہوتی ہے جس کو عربی میں لیعادہ گرجنے والی مچھلی کہتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی مچھلی ہوتی ہے، مگر اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ جال میں پھنس جاتی ہے تو جال اگر شکاری کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ کانپنے لگتا ہے۔ شکاری چونکہ اس سے واقف ہوتا ہے تو جب کبھی وہ مچھلی جال میں آ جاتی ہے تو اس کی رسی کو کسی درخت سے باندھ دیتے ہیں جب تک کہ وہ مر نہیں جاتی، رسی کو نہیں کھولتے، اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کی یہ خاصیت زائل ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، سائنسدان مچھلیوں کی اب تک 21,000 سے زائد اقسام دریافت کر چکے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق مچھلی محض غذا نہیں بلکہ کئی امراض کا بہترین علاج بھی ہے، خاص طور پر روگ نہیں۔ مچھلیاں دوائی اثرات رکھتی ہیں، ان کے کھانے سے ایسے کئی امراض سے جن کا جسم کے مدافعاتی نظام سے گہرا تعلق ہوتا ہے بچاؤ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ مچھلی میں جو روگنی تیزاب پائے جاتے ہیں وہ اومیگا 3 کہلاتے ہیں۔ یہ تیزاب جسم میں ایسے ہارمونی اجزاء کی تیاری روک دیتے ہیں جو ہر قسم کے امراض ان میں اضافے اور شدت کا سبب ہوتے ہیں۔ مچھلی کی روگنیات کی اہمیت و افادیت کا احساس تقریباً 70 برس قبل ہوا تھا۔ اس وقت یہ بات زیر غور آئی تھی کہ دنیا کے انسانوں کے لیے چربی مضر صحت ثابت ہوتی ہے، تو آخر حسکیم و بے حساب چربی کھا کر امراض سے کیوں محفوظ رہتے ہیں؟ وہ قلب کی کسی بھی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتے، حالانکہ وہ بکثرت مچھلی کی چربی اور اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے خون میں کولیسٹرول کی سطح نارمل ہوتی ہے۔ اس کے اصل وجہ یہ ہے کہ ہسکیمور روزانہ جو سمندری غذائیں کھاتے ہیں وہ تمام کے تمام اومیگا 3 روگنی تیزابوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ساحلی علاقوں میں رہنے والے افراد امراض قلب کا کم شکار ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ مچھلی زیادہ کھاتے ہیں، اس لیے کہ مچھلی کم مقدار میں بھی قلب کی محافظ ہوتی ہے۔ چند اقسام کی مچھلیاں مختلف رنگ بھی پہچان سکتی ہیں۔ آرچر نامی مچھلی انسانی چہرے پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مچھلیوں کے کان انسانوں کے کانوں کی طرح باہر نہیں ہوتے، بلکہ ان کے سر میں 2 سوراخ ہوتے ہیں جنہیں اوتھولیتھ کہا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے آوازوں کو سنتی ہیں، جبکہ ان کے جلد پر موجود لیترل لائنز بھی انہیں دھیمی آواز اور پانی میں ہونے والی غیر معمولی حرکتوں کو محسوس کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ الیکٹرک ایل ایک ایسی مچھلی ہے جسے ہاتھ لگانے سے 600 واٹ بجلی کا جھٹکا لگتا ہے۔ معزز دوستوں، مچھلی کا شرعی حکم یہ ہے کہ مچھلی اسلام میں حلال ہے، اور مچھلی کے تمام اقسام بغیر ذبح کیے ہوئے حلال ہیں، خواہ وہ مری ہوئی ہی کیوں نہ ہو۔ موت کا ظاہری سبب موجود ہو جیسے جان میں پھنس کر مارنا، یا ظاہری سبب موجود نہ ہو، ہر صورت میں حلال ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے واسطے 2 مردار حلال کر دی، یعنی مچھلی اور ٹڈی، اور 2 خون حرام کر دی، یعنی جگر اور تلے۔ ناظرین محترم، مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی نے سوال کیا
کہ جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے کیا کھانے کو ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مچھلی کے کلیجے کا ٹکڑا۔ ناظرین محترم، مچھلی کی تخلیق کے حوالے سے امام حاکم نے حضرت ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، پھر اس سے کہا لکھ۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا تقدیر لکھ۔ تو قلم نے اس دن سے لے کر قیامت تک پیش آنے والے تمام حالات اور تمام چیزیں لکھ دیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اور پانی سے ایک باپ اٹھی اور اسے آسمان بن کر ظاہر ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو پیدا فرمایا اور زمین کو اس پر بچھا دیا۔ زمین مچھلی کی پیٹ پر تھی، مچھلی نے کروٹ بدلنا چاہی تو زمین ہلنے لگی، لہذا پہاڑوں کو پیدا کیا گیا۔ اور پھر یہ پہاڑ زمین پر غالب ہیں جس سے زمین نہیں ہلتی۔ اور کعب بن عباد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابلیس جلدی سے اس مچھلی کے پاس پہنچا جس کے پیٹ پر پوری زمین رکھی ہے۔ اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اس مچھلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ تیرے پیٹ پر کتنے لوگ اور کتنے جانور، درخت اور پہاڑ وغیرہ ہیں؟ اگر تم سب کو جان کر اپنی پیٹھ سے گرا دے تو تجھے آرام مل جائے گا۔ اس نے جیسے ہی یہ ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کے پاس ایک کیڑا بھیج دیا جو اس کے ناک میں داخل ہو کر اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ مچھلی اس کی شدت تکلیف سے اللہ تعالیٰ سے گرے زاری کرنے لگی۔ اللہ نے اس کیڑوں کو نکال دیا۔ جب حضرت کعب کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ مچھلی اس کیڑوں کو اور وہ کیڑا اس مچھلی کو برابر دیکھتے ہیں۔ اگر مچھلی پھر اس حرکت کا ارادہ کرے تو پھر کیڑا اس طرح اس کے دماغ میں داخل ہو جائے گا جیسے کہ پہلے داخل ہوا تھا۔ ناظرین محترم، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت مولا علی سے سوال کرنے پر کہ مچھلی کی زبان کیوں نہیں ہوتی اور یہ پانی میں ہی کیوں رہتی ہے، تو حضرت علی نے جواب کیا ارشاد فرمایا؟ ناظرین کرام، حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا یا علی، ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے، مچھلی پانی میں ہی کیوں رہتی ہے؟ اس پر مولا علی نے ارشاد فرمایا اے شخص، یاد رکھنا اللہ نے مچھلی کے منہ میں زبان بھی دی تھی اور اس کو وہ طاقت بھی دی تھی کہ وہ خشکی پر چل سکے، مگر افسوس کہ اس نے خود پر ہی ظلم کیا۔ وہ شخص کہنے لگا یا علی، کیسے ظلم؟ امام علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح کو ڈالا اور یہ حکم دیا کہ ہر فرشتہ اس کو سجدہ کرے اور شیطان انکار کر بیٹھا، اللہ کی نافرمانی کر کے یہ کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، لہذا میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو یوں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ وہ بد صورت بن کر زمین پر جیسے گرا، انسانوں سے حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا اور ہر کسی کو بتانے لگا کہ انسان اس زمین پر ظلم کرے گا۔ اے شخص، اس وقت مچھلیاں زمین پر چلا کرتی تھی اور پانی میں بھی رہا کرتی تھی، اس کے منہ میں بھی زبان ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے مچھلیوں کو بھڑکایا اور یہ کہا کہ انسان جب زمین پر آئے گا تو وہ تمہیں زندہ اپنے خنجر سے کاٹے گا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ مچھلی نے جب یہ سنا تو وہ سمندر میں ہر ایک مخلوق کو انسان کے خلاف کرنے لگی۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے منہ سے زبان کو غائب کر کے اس کی جگہ وبال پیدا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا، تمہاری حد قدرت نے پانی تک رکھ دیا ہے، جب تم پانی سے جدا ہوگی تو خود ہی تڑپ کر مرنے لگو گی۔ ناظرین محترم، طبی سے جب حلال مچھلی پانی سے جدا ہوتی ہے تو وہ تڑپنے لگتی ہے اور اس کے جسم کا سارا خون اس کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے۔ اس لیے مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا، کیونکہ ذبح کرنا اس لیے واجب ہوتا ہے تاکہ جانور کی رگوں کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بہہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی پر یہ قانون نافذ کر دیا کہ وہ جب پانی سے جدا ہو کر تڑپتی ہے تو مچھلی کا سارا خون مچھلی کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے اور یوں مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی کی دعوت کی تھی تو اس وقت کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک دن تمام حیوانات کی دعوت کرتا ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک طویل عرصے تک دعوت کا سامان جمع کیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے سمندر سے صرف ایک مچھلی دعوت کھانے کے لیے بھیجی۔ بس اس مچھلی نے وہ تمام سامان جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جمع کیا تھا صرف ایک ہی دفعہ میں کھا لیا، اور جب اس کا پیٹ نہ بھرا تو اس مچھلی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اور کھانا طلب کیا۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی سے پوچھا کیا تو ہر روز اتنا ہی کھانا کھاتی ہے؟ بس مچھلی نے کہا کہ میری روزانہ کی خوراک اس سے 3 گنا زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اس کے علاوہ اور کچھ کھانے کو نہیں دے گا، بس آپ کو دعوت نہیں کرنی چاہیے تھی، بس اب میں آپ کی ضیافت یعنی دعوت کرنے کی وجہ سے باقی دن بھوکی رہوں گی۔ ناظرین گرامی، علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حکایت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات اور اس کی بادشاہت کی عظمت اور اس کے خزانوں کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا جلیل القدر بادشاہ اور پیغمبر اپنی وسیع بادشاہت اور عظیم سلطنت کے باوجود اللہ کی مخلوقات میں سے صرف ایک مچھلی کا پیٹ نہیں بھر سکے۔ پس پاک ہے وہ ذات جو اپنی بے شمار مخلوقات کے رزق کی حفاظت فرماتا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے کیوں نگل لیا تھا۔ معزز دوستو، سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور اس ذنون کو یاد کرو
جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اس پر دار و گیر نہیں کریں گے، آخر اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اس طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ عزیز خواتین و حضرات، مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سرزمین موصل کے ایک شہر نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ بس آپ علیہ السلام نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دی، مگر انہوں نے آپ کی نافرمانی کی اور اپنے کفر و عناد پر بڑھتے چلے گئے۔ جب ایک طویل مدت گزرنے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے تو آپ علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے اور ان کو 3 دن بعد عذاب آنے کی وعید سنائی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یونس علیہ السلام ان سے الگ ہوئے اور انہوں نے نزول عذاب کو یقینی محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ اور رجوع کرنے کی جذبات پیدا کر دیے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ جب بدسلوکی کی اس پر نادم و پشیمان ہوئے اور عاجزی کے اظہار کے لیے ٹاٹ کے لباس پہن لیے اور سب مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زور زور سے رونا اور گڑ گڑانا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے اور معافی طلب کرنے لگے۔ پس اللہ نے اپنی قوت و طاقت اور رحمت سے ان پر آیا ہوا عذاب ٹال دیا جو اندھیری رات کی طرح ان پر منڈلا رہا تھا۔ الغرض آپ علیہ السلام قوم کے ساتھ ناراض ہو کر بستی سے نکلے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی اشکولے کرنے لگی اور موجوں کے منہ میں پھنس گئی اور ڈوبنے لگی اور بوجھل ہو گئی۔ قریب تھا کہ کشتی والے سب غرق ہو جاتے، مگر کشتی والوں نے مشورہ کیا کہ ہم آپس میں قرآن اندازی کر لیں، جس کے نام قرآن نکل آئے اس کو دریا میں پھینک دیتے ہیں تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو سکے اور ڈوبنے سے بچ جائیں۔ جب قرآن اندازی ہوئی تو قرآن آپ کے نام نکلا، لیکن وہ لوگ آپ علیہ السلام کو دریا میں نہیں پھینکنا چاہتے تھے۔ دوسری دفعہ پھر قرآن اندازی کی تو آپ علیہ السلام کا نام ہی نہیں نکلا۔ پھر تیسری بار قرآن اندازی ہوئی تو پھر بھی آپ علیہ السلام کا نام نکلا۔ اب وہ بڑا معاملہ پیش آیا تھا جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو بھیج دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت کے ساتھ نگل لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ کیا تو مچھلی کو حکم دیا کہ ان کے گوشت کو نہ کھائے اور ان کی ہڈی نہ توڑے۔ چنانچہ مچھلی نے سمندر میں اپنے مسکن کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب سمندر کی تہہ میں پہنچ گئی تو یونس علیہ السلام نے کچھ آہٹ سنی، دل میں سوچا کہ یہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملا جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے کہ یہ سمندر کی مخلوقات کی تسبیح ہے۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے تعالیٰ کی پاکی بیان کی۔ فرشتوں نے یونس علیہ السلام کی تسبیح سنی۔ ہم دور دراز سرزمین میں ایک نہایت ہی پست آواز سن رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرا بندہ یونس علیہ السلام ہے، میں نے اس مچھلی کے پیٹ میں سمندر کے اندر قائم کر دیا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ وہ تو نیک بندہ ہے، روزانہ اس کی طرف سے آپ کی خدمت میں عمل صالح آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اسی وقت فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے سفارش کی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا تو اس نے یونس علیہ السلام کو ساحل سمندر پر ڈال دیا، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو ایک کھلے میدان میں بیمار کی حال میں ڈال دیا۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بے آب و گیا اور چٹیل میدان میں ڈال دیا جو درختوں، پہاڑوں وغیرہ سے خالی تھا، اور وہ ایسے ہی بیمار کی طرح تھے جیسے گوشت کے 2 تھرے میں جان پڑنے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے گوشت کے لوتھڑے میں، جبکہ اس کے اعضاء اچھی طرح واضح نہ ہوں، مگر یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام کے اعضاء میں کسی قسم کا نقصان واقع نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وادی کی بیل کا سایہ پہنچا دیا، اور ایک پہاڑی بکری صبح و شام آ کر ان کو دودھ پلاتی تھی، اور وہاں حضرت یونس علیہ السلام کے اور کدو کے بیل اگانے میں مصلحت یہ تھی کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ مکھیاں اس کے پاس نہیں جاتی، جس طرح کدو کی بیل کے پتوں کا عرق اگر کسی جگہ پر چھڑک دیا جائے تو وہاں بھی مکھیاں نہیں جاتی۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام اس کدو کی بیل کے نیچے صحت یاب ہونے تک قیام پذیر ہے، اور آپ علیہ السلام کا بدن درست ہو گیا۔ معزز دوستو، آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مچھلی کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ ناظرین محترم، اہل علم کا کہنا ہے کہ مچھلی کو اپنے خواب میں دیکھنا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ بادشاہ کا وزیر بنے گا، اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ مچھلیوں کو پکڑ رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ بادشاہ کے لشکر سے مال حاصل کرے گا۔ اگر کسی نے مچھلی کو کنویں میں پکڑتے دیکھا تو اس کا مطلب صاحب خواب لوتی ہے۔ اگر کوئی یہ دیکھے کہ سانپ پانی میں مچھلی کا شکار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نیک لڑکے کی بشارت ہے، اور خواب میں تلی ہوئی مچھلی کو دیکھنا اس کا مطلب صاحب خواب کو دینی دعوت قبول کرے گا، اور بڑی مچھلیوں کو دیکھنا مال غنیمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔
اور چھوٹی مچھلیوں کو دیکھنا مصائب و آلام کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ چھوٹی مچھلیوں میں گوشت کی نسبت کانٹے زیادہ ہوتے ہیں اور چھوٹی مچھلی کو کھانے میں پریشانی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ صاف پانی میں مچھلی کا شکار کر رہا ہے تو یہ اس کے رزق کے حلال کمانے کی طرف اشارہ ہے اور اس کو حاصل کر لے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اب تک کے لیے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔